مسلمانوں کے دو مذہبی تہوار ہیں، یہ دو اسلامی فیسٹیول ہیں، اور تہوار یہ ہم انسانوں اور ہم مسلمانوں کے فطرت کا تقاضا ہے، یعنی یہ اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ خوشی کا موقع ہو، شادیانے بجے، گھر والے مل بیٹھے، گھر میں اچھے کھانے بنے، تو یہ ہماری فطرت کا تقاضا۔ اگر آپ ماضی میں جائیں تو نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے عرب لوگ تہوار مناتے تھے، اور وہ ایرانیوں کے، مجوسیوں کے تہوار تھے، نوروز اور مہرجان۔ نوروز کا تہوار 21 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک منایا جاتا تھا، اور مہرجان کا 22 ستمبر سے لے کر 22 اکتوبر تک۔ اصل میں ایران کی تہذیب یہ قدیمی تہذیب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح روم کی تہذیب، مصر کی تہذیب، ہندوستان کی تہذیب قدیمی تہذیبیں ہیں، ایران کی تہذیب بھی قدیمی ہے، اپنے پیچھے قدامت رکھتی ہے، اپنے پیچھے تاریخ رکھتی ہے۔ تو عرب لوگ مجوسیوں یا ایرانیوں کے دو تہوار سے وابستہ تھے، اور ان دو تہواروں کے شناسہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے ہم انسانوں، ہم مسلمانوں کی فطرت کو احترام دیتے ہوئے، ہماری فطرت کی قدر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، ابو داؤد میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نئے تہوار تمہیں دے دیے ہیں، ان تہواروں کے بدلے میں جن سے تم پہلے واقف تھے، جن سے تم ہمیشہ سے پہچان میں رہے ہو، اور جن کے مطابق تم اپنی خوشیاں مناتے رہے ہو۔ اور وہ تہوار جو اللہ رب العالمین نے بدل کر دیے ہیں، ان کا نام یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر ہے۔ اب ذہنوں میں ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بھی قومی تہوار کیوں مناتی ہے، کوئی بھی مذہبی تہوار کیوں منایا کرتا ہے؟ یا تو مذہبی شعائر کی تشہیر مقصود ہوتی ہے، یا مذہبی پیشواؤں کی ہم نوائی مقصود ہوتی ہے، یا کوئی یادگار منانا مقصود ہوتا ہے۔ اب یہ جو عید الفطر ہے ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ مذہبی شعائر کی تشہیر ہے۔ ہمیں اس دن خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ خوشی طبعی بھی ہے، وہ خوشی عقلی بھی ہے۔ طبعی خوشی کیوں ہے؟ چونکہ ایک عظیم عبادت سے ہم فارغ ہو لیے ہیں۔ اور عقلی خوشی کیوں ہے؟ چونکہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی 29 یا 30 روزے رکھنے کی۔ تو عید الفطر ہم اس لیے مناتے ہیں، مذہبی شعائر کی تشہیر مقصود ہے، اور عید الاضحیٰ اس لیے مناتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کی ہم نوائی مقصود ہے۔ دیکھیں نا، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی عظیم قربانی کی یاد ہی تو ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کی آیت نمبر 107 میں کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح عظیم کے عوض چھڑا لیا۔ اب وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تعویلات ہیں، لیکن ایک بہترین تعویل کہ ذبح عظیم سے مراد یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے
مناسک حج کا حصہ بن کر قربانی کی جا رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مینا سے باہر مسلمان آج تک قربانی کر رہے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، وہ جو ابن ماجہ اور مسند احمد میں روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول ما ھذی الاضاحی، یہ قربانی ہے کیا چیز؟ تو اب آپ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے، اللہ کے رسول فما لنا فیہا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں نیکی دے گا۔ تو ہم جو مسلمان دو فیسٹیول مناتے ہیں، دو عیدوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، اور آسمانی مذہب نے ہمارے فطری تقاضے کو احترام دیا ہے۔